اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال تعالی فی مقام آخر هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بزرگان محترم، علماء کرام، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں ایک مدرس ہوں اور مدرس مقرر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب نام آ گیا ہے تو کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ مفتی اقبال احمد صاحب نے اور ان سے پہلے مولانا بلال صاحب نے اچھی بات اور بنیادی بات بیان فرمائی۔ دیکھیے، علم حاصل کرنے کا انسان کے اندر 5 ذریعہ ہے۔ ایک علم حاصل ہوتا ہے آنکھ کے ذریعے سے۔ یہ چیز لال ہے یا پیلا ہے، اجلا ہے یا کالا ہے، اس کا علم کس سے ہوگا؟ آنکھ سے ہوگا، اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ اسی طرح سے خوشبو اور بدبو کا پتہ چلے گا ناک کے ذریعے سے، کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے، اس کا علم ہوگا ناک کے ذریعے سے۔ کھٹا اور میٹھا کا پتہ چلے گا زبان کے ذریعے سے۔ یہ 3 ہوا۔ آواز کا پتہ چلے گا کہ گدھا بول رہا ہے یا بیل بول رہا ہے یا بکری بول رہی ہے، اس کا پتہ چلے گا کان کے ذریعے سے۔ اللہ نے اس کے لیے کان بنا۔ یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے، گرم ہے یا سرد ہے، اس کا پتہ چلے گا چھونے سے۔ یہ 5 ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر علم حاصل کرنے کا بنایا ہے، جس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ 5 حواس ہیں، 5 قوتیں ہیں۔ قوت باصرہ دیکھنے کی قوت ہوئی، قوت شامہ سونگھنے کی قوت ہوئی، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت ہوئی، قوت سامعہ سننے کی قوت ہوئی، قوت لامسہ چھونے کی قوت ہوئی۔ ان 5 چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی کب؟ جبکہ اس کے اندر عقل ہو۔ اگر مجنون ہے، پاگل ہے، تو وہ کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بھی نہیں بنایا۔ اور عقل میں کمی اور بیشی بھی ہوتی ہے، کسی کے اندر زیادہ عقل ہے، کسی کے اندر کم عقل ہے۔ کبھی کبھی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیتے تھے عقل کا۔ ایک دفعہ صحابہ کی مجلس میں آپ نے دریافت فرمایا کہ کون سا درخت ہے جو مسلمان ہے؟ بڑے بڑے صحابہ تھے، انہیں کو یہ جواب معلوم نہیں ہو سکا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، انہوں نے اپنے ابا عمر رضی اللہ عنہ سے بتا دیا کہ ہم کو سوال کا جواب معلوم تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں جواب دیا؟ کہا کہ بڑے بڑے صحابہ وہاں پر موجود تھے، ان لوگوں نے کچھ جواب نہیں دیا تو میں بھی خاموش رہا۔ کہا کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے فخر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب بتایا، کہا قرآن میں ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا فی الارض اصلھا فی الارض، کہا کہ یعنی اس کی وہ ایسا درخت کی مثال، کلمہ طیبہ جو ہے ایسے درخت کی مثال ہے کہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، کہ جس کا جڑ زمین کے اندر ہے اور آسمان سے وہ باتیں کرتا ہے، اس کا پھلگی جو ہے اس کا وہ آسمان سے بات کرتا ہے۔ وَتُؤْتِي أُكُلَهَا، اور ہمیشہ تم اس کا پھل کھاتے۔
وہ ہے کھجور کا درخت۔ تو قرآن میں کھجور کے درخت کو مثال میں کلمہ طیبہ کی مثال سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ کھجور کا درخت مسلمان۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ تو اس طرح سے آپ کبھی عقل کا بھی امتحان لیتے تھے۔ ایک بچہ، مدرسے کی بات ہے کہ ایک بچہ اس کو استاد پڑھا رہا تھا تو ہجے کرا تھا تبت یدا ابی لہب میں تبت کی، کہا کہ بولو تیبے جبر تب، تو وہ بچہ کہتا تھا تیبے جبر بت۔ استاد بار بار کہتے تھے کہ تیبے جبر تب، تو وہ کہتا تھا تیبے جبر بت، وہ مار کھاتا تھا۔ 2-3 دن ایسا ہوا، وہ مار کھا کر کے کھیلنے لگا۔ پھر تو ایک آدمی کو رحم آ گیا جو دیکھ رہا تھا اس کو کہ دوست مار کھاتا ہے، تو اس کا بیٹا ادھر آؤ، تم کو ہم یاد کرا دیتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ کیا یاد کیجیے گا، کرائیے گا، ہم کو تو خود یاد ہے۔ تو کیا ہے؟ تو تیبے جبر تب، بیتے جبر بت، تب بت یاد تو ہے۔ تو کہا کہ پھر مار کھا لیتے ہو اور استاد کو صحیح سناتے نہیں۔ کہا کہ آپ نے سمجھا نہیں، اگر ہم صحیح سبق سنا دیں گے تو کہیں گے اور آگے پڑھو۔ مکتب عشق کے انداز نرالے نکلے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو سبق یاد کر کے سنا دیں گے تو پھر اور آگے پڑھنے کو تو کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایسے 2-3 صحیح کھا لیتے ہیں، مار کھا لیتے ہیں، پھر کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جاؤ تم یاد کرو سبق، اس بہانے کھیلتے ہیں۔ تو وہ لڑکا اپنے کھیلنے کے بہانے بناتا تھا، اس طرح سے سبق نہیں سناتا تھا۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 ذریعہ علم حاصل کرنے کا بیان، مگر جنت کا علم، جہنم کا علم، فرشتوں کا علم، جنات کا علم، یہ کیسے ہم کو عقل کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ ہم عقل کے ذریعے سے نہ فرشتے کا پتہ لگا سکتے ہیں، نہ جنات کا، کسی چیز کا نہیں پتہ لگا سکتے۔ جو قرآن میں موجود ہے جنات کے بارے میں بھی، شیطان کے بارے میں بھی، ابلیس کے بارے میں بھی، فرشتے کے بارے میں بھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان فرمایا تو اس کا خود بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم دیا کس نے؟ رحمان نے۔ کس کو؟ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور پوری کتاب کی چیزیں، قرآن کی چیزیں جو ہے وہ سب کے سب بیان کر، مگر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ۔ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر کے بھیجا۔ خود حضور نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ بلا شبہ میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا۔ استاد اللہ تعالیٰ تھے اور اللہ تعالیٰ نے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے معلم بنا کر کے بھیجا۔ اب ان چیزوں کا علم جو کتاب کے اندر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، وہی وہ ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا ان ناخوادہ لوگوں میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسی لیے یہ مدرسہ قائم کیا جاتا ہے کہ قرآن کا علم عقل کے ذریعے سے نہیں ہو، اس کے لیے معلم کی ضرورت ہے۔ تو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدفہ میں معلم کا کام کرتے تھے،
صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، اور اسی مدرسہ سے جڑا ہوا تمام مدرسہ ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے جس میں تعلیم ہوتی ہے۔ تو مدرسے کا وجود ضروری ہے۔ ہم عقل کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کا پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن جو چیز آخرت کی ہے، جو چیز قرآن کے اندر ہے، اس کا ہم پتہ نہیں لگا سکتے اپنی عقل کے ذریعے سے۔ ہماری عقل ناقص ہے۔ اب ایک چھوٹی سا سوال ہم کرتے ہیں، آپ سے بتائیے کہ کون سی چڑیا ہے جس کو سر پر پیر ہے؟ کون سی چڑیا ہے جس کے سر پر پیر ہے؟ آپ چکرا جائیں گے کہ یہ عجیب سوال ہے، بتائیے۔ اس کا معمولی سا جواب ہے، عام جواب ہے، شاید کوئی جانتے بھی ہیں۔ یہ تمام چڑیا ہے جس کو سر بھی ہے، پر بھی ہے اور پیر بھی ہے۔ سر بھی ہے، پر بھی ہے، پیر بھی ہے۔ تو کون سی چڑیا ہے جس کو سر، پر، پیر؟ تو سر، پر، پیر، یہ تینوں چیز۔ اب ہم سوال میں یہ چکرا گئے کہ سر پر پیر نہیں، سر، پر اور پیر یہ تین چیزیں بیان کی۔ ایک دوسرا سوال چھوٹا سا ہے کہ وہ چیز آپ کی ہے، اپنی ذاتی چیز ہے، لیکن اس کو دوسرے استعمال کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اب اس میں بھی عقل دھوکہ کھاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو ہماری ہے لیکن اس کا استعمال دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ تو آسان سا جواب ہے، وہ نام ہے۔ نام ہمارا اپنا ہے، اپنی ذاتی چیز ہے، لیکن ہم کو پکارتے ہیں صدر الحسن، یا اس کو پکارتے ہیں ابو بکر یا عمر، یا اس کو پکارتے ہیں پرویز کے نام سے، فلاں کے نام سے۔ تو نام اپنا ذاتی ہے لیکن استعمال کرتے ہیں دوسرے۔ اب میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی عقل کو جلا دینے کے لیے یہ مدرسے قائم کیے جاتے ہیں۔ اس میں علم و حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے، جو آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت کی تعلیم دی۔ تو اس کے لیے یہ مدرسہ کھولا جاتا ہے۔ اب دو چیزوں کے اوپر شریعت کا مدار ہے، ایک تو عقل کے اوپر ہے، اگر پاگل ہے، مجنون ہے تو وہ مکلف نہیں۔ دوسری چیز ہے قلب، یہ ہر انسان کے اندر یہ قلب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ آگاہ ہو جاؤ، ہر انسان کے سینے میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے، ہر انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے۔ جب وہ لتھڑا صحیح اور سالم ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو پورا جسم تندرست ہوتا ہے، اور جب وہ لتھڑا فاسد ہوتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اب واقعہ یہ ہے کہ یہ دل پورے جسم کے اندر خون سپلائی کرتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ اب اس دل کے ساتھ نیت کا تعلق ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اگر نیت نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں اور روزہ میں نیت نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہم اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اور نیت نہیں کرتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، ہمارا حج بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو قلب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب اس قلب کا مزکہ ہونا ضروری ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے دل کا مزکہ کرتے تھے، تزکیہ کرتے تھے اس کا، کہ دلوں کا تزکیہ ہوگا تو اعمال اس کے صحیح ہوں گے۔ یہ مدارس والے یہ دو کام کرتے ہیں، ایک عقل کی استواری، اس کی شائنی، عقل کو عمدہ بنانا، یہ تعلیم کے ذریعے سے ہو، علم کے ذریعے سے ہو۔ اس لیے قرآن نے کہا
حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور جاہل نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو عقل کو بھی سنوارتے ہیں یہ مدارس والے، اور دلوں کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، اس کی بھی صفائی کرتے ہیں۔ تو تعلیم اور تربیت دونوں ہوتی ہے مدرسے کے ذریعے سے۔ تو وہ مدرسہ کامیاب ہوتا ہے جس میں تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں۔ اب موجودہ زمانے کے لحاظ سے ایک چیز اور بتاتا ہوں۔ ابھی موبائل کا دور ہے، اس میں چھوٹی سی میموری ہے جس میں پوری دنیا کی تصویر ہے، بہت ساری تاریخ اس کے اندر موجود ہے، بہت ساری تقریر اس کے اندر موجود ہے، انبیاء کے واقعات اس کے اندر موجود ہیں، تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ ایسے ہی لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ میں رکھا اور وہاں سے ایک دفعہ نازل کیا سمائے دنیا پر تمام قرآن کو، اور پھر جیسے جیسے ضرورت پڑی 23 سال کی مدت میں قرآن کا نزول ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا جیسے ضرورت پڑتی تھی وہ قرآن نازل ہوتا رہتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوح محفوظ بھی اسی میموری کی طرح سے جیسے موبائل پر۔ اب موبائل ساری دنیا کے حالات ہم کو بتاتے ہیں۔ ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہمارا چچا، کوئی بھی آدمی سفر میں نکل گیا اور دن بھر خبر نہیں ملی، لیکن جب ہم اس کا نمبر ڈائل کیا موبائل کے ذریعے سے تو معلوم ہوا کہ ہاں فلاں جگہ پہ ہیں، خیریت سے ہیں، اچھے ہیں، سب چیز میں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک یہودی بکری چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور آ کر کے اس نے بکری کو پکڑ لیا، یہودی نے زبردستی اس سے چھین لیا بکری کو۔ تو وہ بھیڑیا پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھا اور اس نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک خوراک دیا تھا، تم نے میری خوراک کو چھین لیا ہے۔ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ ہم لوگ ہی بکری کے نگہبان ہوں گے، چرانے والے ہوں گے، اس وقت کوئی اس کو بچا نہیں سکتا ہے مجھ سے۔ اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ تعجب ہے، تم آدمی کی طرح بول رہے ہو؟ تو بھیڑیا نے کہا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ مدینے میں ایک آدمی آیا ہے جو پورے اوپر کی خبر دیتا ہے، آسمان کی خبر دیتا ہے، جنت اور جہنم وغیرہ کی خبر دیتا ہے۔ وہ بکری کو چھوڑا یہودی اور چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہی کے بارے میں یہ بھیڑیا بتایا تھا۔ وہاں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایسا ہوا کہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا، میں نے اس سے چھڑا لیا تو اس نے ایسا ایسا کہا کہ ہاں سچ کہا، اور کہا کہ اس میں بھی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی آدمی اپنے گھر سے سفر کر کے جائے گا کہیں، تو اس کے جو کپڑے اور جوتے وغیرہ رہ گئے ہوں گے تو اس کے ذریعے سے پتہ چلے گا اور وہ بتائے گا کہ ہمارا مالک کہاں ہے، کس حال میں ہے، زندہ ہے یا مر۔ یہ چیزیں بتائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ موبائل کا سیم کارڈ کیا ہے؟ چھوٹا سا کارڈ ہے، نمبر ڈائل کرتے ہیں اور حالات معلوم ہو جاتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو اس طرح بجائے اس سیم کارڈ کے یہ ہمارے کپڑے کام کریں گے، یہ ہمارے جوتے اور چپل کام کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آخرت میں جب کوئی گواہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اس کے ہاتھ سے گواہی لے لیں گے، منہ پر ٹیپ لگا دیا جائے گا، یہ سب گواہی دیں گے۔ تو ان چیزوں کو جاننے کے لیے مدارس کی بہت ضرورت ہے۔ مفتی جمال اکبر صاحب نے یہ مدرسہ قائم کیا ہے، ان کا تعاون کرنا ضروری ہے۔ ان کا نہیں تعاون کرنا ہے بلکہ اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا تعاون کرنا ہے جو علم دین سے آراستہ ہو رہے ہیں، پیراستہ ہو رہے ہیں،
اور ایک دن وہی ہونہار بنیں گے اور بڑے بنیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ملک کی باغ ڈور بھی سنبھالنے والے بن جائیں۔ تو آگما دیکھنا تحقیر سے اونچے کی طرف، کیا خبر کون کلی فخر چمن ہوتی ہے۔ باخر دعوانا